چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جہنم فنا نہیں ہوگی۔ اسی طرح تابعین میں شعبی رحمہ اللہ اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جہنم فنا نہیں ہوگی، حالانکہ کسی صحابی سے صراحت کے ساتھ جہنم کے فنا نہ ہونے کی بات ثابت نہیں ہے صحیح سند سے۔ جہاں بھی صراحت کے ساتھ کسی صحابی سے منقول ہے جہنم فنا نہیں ہوگی، ایسی روایتیں ثابت نہیں ہے کسی بھی صحابی سے۔ جو روایتیں صحابہ کرام سے ثابت ہے ان میں صراحت نہیں ہے کہ جہنم فنا ہو جائے گی، احتمال ہے، زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ان روایتوں میں، ان آثار میں احتمال ہے جہنم کے فنا ہونے اور نہ ہونے دونوں کا۔ علماء نے اسی وجہ سے ان روایتوں کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ روایتیں ایسی نہیں ہیں جن کی بنا پر کہا جائے کہ صحابہ اکرام میں سے بھی بعض یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جہنم فنا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ روایتیں صریح نہیں ہے، احتمال ہے زیادہ سے زیادہ۔ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے عقیدے کی بہت زبردست کتاب لکھی ہے، کیا نام جانتے ہیں آپ؟ شرح العقیدہ الطحاویہ، جو کہ آپ کے داخل نصابی ہے۔ اس میں اس مسئلے میں کل 8 اقوال کا ذکر کیا ہے۔ کتنے؟ 8 اقوال کا، جہنم فنا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ان میں سے 6 اقوال اہل بدعت کے ہیں۔ 6 اقوال کن کے ہیں؟ اہل بدعت کے، خوارج، معتزلہ اور دوسرے گمراہ فرقوں کے۔ اور 2 قول اہل سنت والجماعت کی طرف انہوں نے ان کی نسبت کی ہے، ان دونوں اقوال کی نسبت اہل سنت والجماعت کی طرف کی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا پہلا قول جو انہوں نے نقل کیا ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ یخرج منها من یشاء، کہ اللہ رب العالمین جہنم سے جن کو چاہیں گے باہر نکالیں گے۔ ثم یبقیها ما یشاء ثم یفنیها، کہ اللہ رب العالمین پھر جن کو چاہیں گے اس میں باقی رکھیں گے، اور ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ جہنم کو ختم کر دیں گے، فنا کر دیں گے۔ فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهُ أَمَدًا تَنْتَهِي إِلَيْهِ، کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے لیے خاص مدت مقرر کر رکھی ہے، جس مدت کے بعد جہنم کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، جہنم باقی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ قول اہل سنت والجماعت کا پہلا قول ہے۔ دوسرا قول اہل سنت والجماعت کا جو انہوں نے نقل کیا ہے کہ کفار جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور کبھی جہنم ختم نہیں ہوگی، یہ دوسرا قول ہے۔ اور یہی قول جمہور سلف صالحین کا ہے، بلکہ اس میں اختلاف شاذ و نادر ہے۔ جو پہلا قول ہے اس قول کے قائلین بہت ہی کم ہے یا شاذ و نادر ہے، لیکن اہل سنت کی طرف ہی اس قول کی نسبت انہوں نے کی ہے۔ اس لیے ہم کیا کہیں گے اس مسئلے میں؟ اجماع ہے یا اختلاف موجود ہے؟ حقیقت میں اختلاف موجود ہے، اور علماء اس مسئلے میں اختلاف کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں اس مسئلے میں اختلاف ہے، گرچہ معمولی ہی ہو لیکن اختلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس مسئلے میں جہنم کے ختم ہونے کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی صریح نص موجود نہیں ہے، کتاب و سنت میں کوئی صریح نص موجود نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی بعض آیتیں ایسی ہیں جن سے بعض علماء نے استدلال کرتے ہوئے جہنم کے فنا ہونے کی بات کی ہے، کہ اس سے لگتا ہے کہ جہنم کبھی نہ کبھی ایسا وقت آئے گا فنا ہو جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لابثین فیہا احقابا، ایک مدت تک، وہ لمبی مدت تک رہیں گے، لیکن اس کے بعد لگ رہا ہے کہ اس کے بعد جہنم ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے جہنم کے بارے میں؟
خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الا ما شاء ربک. خالدین فیہا کہا، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہہ دیا؟ الا ما شاء ربک. اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت. تو اس طرح کے نصوص سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جہنم فنا ہو جائے گی یا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس بارے میں صراحت نہیں ہے. بعض آیتوں سے ایسا احتمال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی جہنم ختم ہو سکتی ہے. تو چونکہ اس بارے میں کوئی نص صریح نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا ہے. راجح کیا ہے؟ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس مسئلے میں؟ حقیقت میں یہ مسئلہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اسی طرح ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو اپنی کتابوں میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ. بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ایک کتاب بھی ہے الرد علی من قال بفناء الجنت والنار. یہ شیخ الاسلام کے نام سے کتاب چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ الرد علی من قال بفناء الجنت والنار. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اور اپنی دوسری کتابوں میں دونوں اقوال کو ذکر کیا ہے اور دونوں قول کی دلیلوں کو ذکر کیا ہے. پڑھنے والوں نے یہ سمجھا جب ان کی عبارتوں کو پڑھتے ہیں کہ شیخ الاسلام کا یہی موقف ہے. حالانکہ انہوں نے اپنا موقف ذکر نہیں کیا ہے، دوسروں کے موقف کو ذکر کیا، ان کے دلائل کو ذکر کیا ہے. تو دلائل کو ذکر کرنے اور موقف کو ذکر کرنے کا جو اسلوب ہے، اس سے بعض لوگوں نے کیا سمجھا کہ شیخ الاسلام کا یہ موقف ہے، اور اس سے بعض لوگوں نے ان کی طرف یہ نسبت کر دی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جنت کے ختم ہو جانے کے قائل ہے. حالانکہ کہیں پر انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے کہ میں جہنم کے فنا ہو جانے کا قائل ہوں. یہاں تک کہ شیخ الاسلام کو اس مسئلے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بہت کام کیا ہے، جن میں سے معاصرین میں دارالعلوم دیوبند کافی کچھ لکھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں اس مسئلے کی وجہ سے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اجماع کی مخالفت کی ہے اور جہنم کے ختم ہونے کی بات کی. حالانکہ شیخ الاسلام نے کبھی ایسی بات نہیں کی. ان کی طرف یہ جھوٹی نسبت ہے، جھوٹی تہمت ہے. اس سے بری اس تہمت سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہے؟ جو اس قول کے قائل ہیں ان کے قول کو ذکر کیا ہے اور ان کے دلائل کو ذکر کر دیا ہے. اس کے بعد میں نہیں ان کی یہی رائے ہے. اسی طرح انہوں نے ان اقوال کو بھی ذکر کیا ہے، ان دلائل کو بھی ذکر کیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اگر ان کی طرف کسی قول کی نسبت کرنا ہی ہو تو انصاف یہ ہوگا کہ یہ نسبت کی جائے کہ جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، اسی قول کے وہ قائل ہیں اگر نسبت کرنا ہی ہو. حالانکہ یہ مسئلہ بھی ایک بھی مسئلہ ہے کہ کیا شیخ الاسلام کی طرف کسی قول کی یقین کے ساتھ نسبت کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی. یہ مسئلہ کافی علمی مسئلہ رہا اور اس بارے میں کافی اختلافات ہوئے. بہت ساری کتابیں اس مسئلے کے اوپر لکھی گئی کسی وجہ سے. بعض کتابوں کا میں نام ذکر کر رہا ہوں، آپ لوگ لکھ لیں، کبھی موقع ملے تو ان کتابوں کو پڑھیں. اس مسئلے میں کیا کچھ ہوا ہے، علماء کے درمیان کتنے اختلافات ہوئے. امیر صنعانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق سے چھپی ہوئی ہے. مصنف کون ہے؟ امیر صنعانی رحمہ اللہ، سبل السلام کے مصنف. جو بلوغ المرام کی شرح ہے امیر صنعانی رحمہ اللہ اس کے مصنف ہے، سبل السلام نام ہے. انہی کی ایک کتاب ہے رفع الاسباب لابطال ادلة القائلین بفناء النار. رفع الاسباب لابطال ادلة القائلین بفناء النار. اسی طرح ایک کتاب ہے الاستنفاق
القول بفناء النار، سلیمان بن عبداللہ البہیجی کی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے کشف الاسرار لابطال ادعاء فناء النار المنسوب لابن تیمیہ وابن القیم رحمہ اللہ، یہ علی الیمانی کی کتاب ہے۔ تو بہت ساری کتابیں اس مسئلے پر لکھی گئی، تو یہ کافی گرم مسئلہ رہا ہے علماء کے درمیان۔ یا علی الیمانی کون سی کتاب؟ کشف الاسرار لابطال ادعاء فناء النار المنسوب لابن تیمیہ وابن القیم۔ ابھی جو شیخ الاسلام کی کتاب کا نام اوپر ہم نے ذکر کیا ہے نا، اس کتاب کی نسبت کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ حقیقت میں شیخ الاسلام کی یہ کتاب ہے یا ان کی طرف غلط نسبت کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے آخر میں جو ہم نے ذکر کیا کشف الاسرار، یہ علی الیمانی کی کتاب ہے، علی الیمانی کی۔ تو اس مسئلے میں اختلاف ہونے کی وجہ وہی ہے کہ نصوص صریح نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مسئلہ کافی گرما گرم رہا اور اس مسئلے میں کافی کتابیں لکھی گئی۔ حقیقت میں راجح یہ معلوم ہوتا ہے والعلم عند اللہ کہ اس مسئلے میں توقف کیا جائے۔ استاد محترم شیخ ابو سیف الجوہنی حفظہ اللہ، ابو سیف الجوہنی آپ لوگوں نے کبھی نام سنا ہے؟ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے عقیدے کے بہت ماہر استاد ہیں، بلکہ اس وقت عقیدے کے جو ماہر اساتذہ موجود ہیں دنیا میں، ان میں ایک نمایاں نام شیخ ابو سیف الجوہنی حفظہ اللہ کا ہے۔ کبار علماء کی طرف عقیدے کے پیچیدہ مسائل کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ شیخ عبدالرزاق البدر کا نام آپ لوگوں نے سنا؟ یہ ان کے کلاس فرینڈ تھے، شیخ ابو سیف الجوہنی اور شیخ عبدالرزاق البدر دونوں کیا تھے؟ کلاس فرینڈ تھے۔ شیخ عبدالرزاق البدر کہتے ہیں کہ اگر کبھی مجھے اپنے اساتذہ کا نام لکھنا ہوا تو پہلے نمبر پر میں ابو سیف الجوہنی کا لکھوں گا، حالانکہ ان کے کیا تھے؟ کلاس فرینڈ تھے۔ کہتے ہیں کہ کبھی اگر لکھنا ہوا مجھے اساتذہ کا نام تو پہلے نمبر پر کن کو رکھوں گا؟ شیخ ابو سیف الجوہنی کو، اس لیے کہ ان سے میں نے اتنا علمی فائدہ اٹھایا ہے جو دوسرے اساتذہ سے میں نے نہیں اٹھایا، حالانکہ ان کے کلاس فرینڈ تھے، ان کا تواضع ہے۔ شیخ عبدالرزاق البدر معروف شخصیت ہے علمی دنیا میں، تو اس سے شیخ ابو سیف الجوہنی کا علمی مقام خصوصاً عقیدے اور منہج کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ شیخ کا اس بارے میں درس موجود ہے، یوٹیوب وغیرہ میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ شیخ نے کہا کہ اس مسئلے میں حقیقت میں راجح یہی ہونا چاہیے کہ توقف کیا جائے اور ہم وہی کہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، لابثین فیہا احقابا، اسی طرح خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ یہی ہم کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں سکوت اختیار کریں گے، توقف اختیار کریں گے، کیونکہ اس مسئلے میں صراحت نہیں ہے اور عقیدے کے لیے استنباط اور اجتہاد کا سہارا نہیں لیا جاتا۔ عقیدے کے لیے کتاب و سنت کے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں پر یہ چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے میں کیا کریں گے؟ توقف کریں گے۔ تو جنت کے بارے میں عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جہنم کے بارے میں اختلاف موجود ہے، جمہور کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی فنا نہیں ہونے والی، لیکن دلائل صریح نہ ہونے کی وجہ سے یقین کے ساتھ اس قول کا کرنا مشکل ہے، اس لیے توقف اولا معلوم ہوتا ہے۔ والعلم عند اللہ واللہ اعلم بالصواب۔ آگے بڑھیں۔ والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحمه والصراط۔ جنت کو اللہ رب العالمین نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنے نیک بندوں کے بدلے کے لیے، اور جہنم کو اللہ رب العالمین نے گنہگاروں کے سزا کے لیے پیدا کیا ہے۔ الا من رحم، کیوں کہا الا من رحم؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے
کہ گنہگار ہو تو جہنم جائے یہ ضروری نہیں. اللہ رب العالمین اگر چاہے تو بغیر کسی سزا کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر سکتا ہے. اس لیے ضروری نہیں کہ کوئی گنہگار ہو، جیسے کہ خوارج و معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا اب جنت نہیں جا سکتا، یا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا یا کیا ہوگا. ایمان و اسلام کے درمیان منزلۃ بین المنزلتین جو معتزلہ کا معروف منہج ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے کسی پر رحم کرنا تو گرچہ وہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اسے بغیر کسی سزا کے جنت میں داخل کر سکتا ہے. اس لیے اللہ الرحیم کی قید ہم لگائیں گے. آگے بڑھیں. والصراط حق والميزان الذي له ایک جملہ کہتے والصراط حق، اور صراط کیا ہے؟ یہ برحق ہے. صراط سے کیا مراد ہے؟ جی صراط. کیا دلیل ہے؟ جسے کو پوچھا جائے کہ اهدنا الصراط المستقيم، کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ صراط مراد نہیں ہے. صراط سے کیا مراد ہے؟ الذي ينصب على متن جہنم، جہنم کے اوپر جسے قیامت کے دن قائم کیا جائے گا، اس پل کو کیا کہتے ہیں؟ صراط کہتے ہیں. حقیقت میں کتاب و سنت کے اندر لفظ صراط دو معنوں میں آیا ہوا ہے، اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق بھی ہے. ایک ہے معنوی اور دوسرا ہے حسی. ایک صراط معنوی ہے اور دوسرا کیا ہے؟ صراط حسی ہے. صراط حسی مطلب جو قیامت کے دن پیش آنے والا ہے، اللہ رب العالمین جہنم کے اوپر قائم کریں گے، جس سے گزرے بغیر کوئی شخص جنت نہیں جا سکتا، یعنی گزرنا ہر ایک کو ہے. تو یہ ہے حسی. اور معنوی کیا ہے؟ معنوی یہی ہے جن دو آیتوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے. اهدنا الصراط المستقیم یہ بھی صراط ہے، اور وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یہاں صراط سے مراد کیا ہے؟ یہاں صراط سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ اور منہج تھا، جس کے بارے میں ہم ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت دے. تو اگر کوئی شخص اس صراط مستقیم پر جو کہ معنوی ہے دنیا میں چلے گا تو آخرت میں صراط حسی پر آسانی کے ساتھ گزر جائے گا. لیکن دنیا میں اگر صراط معنوی پر نہیں چلے گا تو آخرت میں صراط حسی پر اس کا گزرنا آسان نہیں ہوگا. تو گہرا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ تو حقیقت میں صراط کتاب و سنت میں ان دو معنوں میں آیا ہوا ہے، حسی معنی میں بھی اور معنوی معنی میں بھی. اس صراط کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کتاب و سنت کے اندر اس کا بیان آیا ہوا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صراط یہ برحق ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے پل صراط کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، جیسے کہ امام صابونی رحمہ اللہ نے عقیدۃ السلف اہل الحدیث کے اندر بیان کیا ہے. امام صابونی رحمہ اللہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے، جن کتابوں میں سلف نے اہل سنت و جماعت کے عقائد کو بیان کیا ہے، ان میں سے ایک بہت ہی پیاری کتاب کیا ہے؟ عقیدۃ السلف اہل الحدیث. یہ کن کی کتاب ہے؟ امام صابونی رحمہ اللہ کی. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا میں مراد کیا ہے؟ پل صراط مراد ہے. تو ہر ایک کو اس پل صراط سے گزرنا ہے. اور حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے. چنانچہ صحیحین کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم
دونوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لمبی حدیث ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول موجود ہے وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَنْ يُجِيزُهَا. اللہ کے رسول نے فرمایا وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ کہ اللہ رب العالمین کیا کریں گے اس کے بعد پل صراط کو قائم کیا جائے گا جہنم کے اوپر، جہنم کی پشت پر پل صراط کو قائم کیا جائے گا. تو پل صراط کا تذکرہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صراط کے ساتھ آیا ہوا، اس لیے اس کا انکار ممکن نہیں ہے. صحیح مسلم کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں بلغنی ان الجسر ادق من الشعر واحد من السيف. اس کی صفت بیان کی ہے صحیح مسلم کی روایت میں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلغنی ان الجسر ادق من الشعر. یہ پل صراط کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ بال سے بھی زیادہ یہ باریک ہوگا، بال سے بھی زیادہ باریک. وہ احد من السیف اور تلوار سے بھی زیادہ تیز. والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. میزان قیامت کے دن قائم کیا جائے گا اور یہ بھی برحق ہے. اس کے دو پردے ہوں گے، اس کے دو پردے ہوں گے جن میں بندوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، چاہے وہ نیک ہو چاہے برے ہو. ہر طرح کے اعمال کو کیا کیا جائے گا؟ وزن کیا جائے گا. قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول کی احادیث کے اندر اس کی صراحت آئی ہوئی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اسی طرح سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو میزان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کئی آیتوں میں آیا ہوا ہے. اسی طرح حدیث کے اندر بھی میزان کا تذکرہ آیا ہوا ہے. مشہور حدیث ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ جی احسن بارک اللہ. صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے جس میں میزان کا ثبوت ہے، میزان کا تذکرہ ہے. تو یہ بھی برحق ہے. اس کے بعد پڑھیں والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوض کے ذریعے آپ کی عزت افزائی کی جائے گی، آپ کی تقریب کی جائے گی، وہ بھی برحق ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے رسول کی تقریب ہوگی، عزت افزائی ہوگی کہ اللہ کے رسول کو کیا دیا جائے گا؟ حوض دیا جائے گا. چنانچہ اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يردن علی ناس من اصحابی الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دونی فأقول اصحابی فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک. کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا کہ اللہ
گے حوض پر، لیکن کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا. اللہ کے رسول کہیں گے کہ میری ہی امت کے لوگ ہیں. کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں ایجاد کر دی تھی، اس لیے ان کو روک دیا جائے گا، نہیں آنے دیا جائے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں حوض کا ثبوت ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کو حوض دیا جائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول کا قول ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے، اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، کہ تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پر آ کے مجھ سے مل لو. یعنی آخری سانس تک تمہیں صبر کرنا ہے. اور یہ حدیث کس سیاق میں ہے؟ مسلم حکمرانوں کی اطاعت کے سلسلے میں، کہ اگر وہ تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی ڈالیں، جب تک کہ وہ مسلمان ہو، اسلام سے پھر نہ جائیں، تب تک ان کی اطاعت کرنی ہے اور تمہیں صبر کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک زمانے تک صبر کیا اب اس کے بعد بغاوت کریں گے، اجازت نہیں، گنجائش نہیں ہے. کب تک صبر کرنا ہے؟ یہاں تک کہ حوض پر آ کر مجھ سے ملاقات کرو، یعنی آخری سانس تک، موت تک. تو اس میں بھی حوض کا ثبوت موجود ہے. امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ الابانہ عن اصول الدیانہ، جو کہ عقیدے کی کتاب ہے، ابو الحسن الاشعری، ان کا دو دور ہے. ایک زمانے میں مذہب اشاعرہ جو ہے نا، اس کے بہت بڑے امام تھے، بلکہ بانیان میں سے نہیں ہے. جو اشعری فرقہ ہے تو یہ ابو الحسن اشعری بھی اس میں کیا ہے، بانیوں میں سے ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے بعد میں ان کو توفیق دی، توبہ کیا انہوں نے، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی طرف پلٹ کر آ گئے. تو اللہ رب العالمین کا اس کو توفیق دے، ہدایت دے، کوئی انسان کہہ نہیں سکتا. ایک زمانے میں اہل بدعت کے امام، لیکن اللہ رب العالمین نے توفیق دی کہ موت سے پہلے واپس آئے اور انہوں نے باضابطہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کو بیان کیا. چنانچہ فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر، الابانہ کے اندر، انکرت المعتزلہ الحوض وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجوہ کثیرہ وروی عن اصحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین بلا خلاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد طرق سے مروی ہے، کافی حدیثیں موجود ہیں حوض کے بارے میں. اس کے باوجود معتزلہ نے کیا کیا ہے؟ اس کا انکار کر دیا ہے، اس کو نہیں مانتے. العقیدۃ الطحاویہ جو کتاب آپ لوگ نے سامنے شامل ہے، پڑھتے ہیں آپ لوگ، اس کی کئی تحقیقیں آ چکی ہیں مارکیٹ میں. ان میں سے ایک تحقیق علامہ البانی رحمہ اللہ کی بھی ہے، ان کی تحقیق سے بھی کتاب چھپی ہوئی ہے. اور بہترین تحقیقات میں علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کو شمار کیا جاتا ہے. اس میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس کے حاشیے میں کہ حوض کوثر سے حوض کے متعلق جو احادیث موجود ہیں یہ تواتر کے درجے پر پہنچ جاتی ہیں. حوض کے متعلق جو احادیث موجود ہیں وہ تواتر کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں. اور 30 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، نقل کیا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے آخر میں اس حدیث کے تمام طرق کو جمع کیا ہے. البدایہ والنہایہ کی تاریخ پر بہت ہی زبردست کتاب ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی. اس کے آخر میں اس کے تمام طرق کو جمع کیا ہے. ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی کتاب ہے السنہ کے نام سے. ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، نام کیا ہے؟ السنہ. اور سلف صالحین السنہ کے نام سے کوئی کتاب لکھتے، اس میں کیا ذکر کرتے؟ عقیدہ ذکر کرتے. جیسے کہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی ایک کتاب ہے کتاب السنہ کے نام سے. ٹھیک ہے، اس سال جو لوگ ابواب پڑھیں گے ان کے نصاب میں کتاب السنہ کو داخل کیا گیا ہے. سنن ابی داؤد کے اندر جو کتاب السنہ ہے، واقعی اس کتاب کو مساجد کے اندر الگ سے پڑھایا جانا چاہیے. سنن ابی داؤد کے اندر جو کتاب السنہ ہے
تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تیسری صدی ہجری کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر محدث اس طرح عقائد کے مسئلے کو سنن کی کتابوں میں کس طرح ذکر کرتے تھے. میں نے اس کا اختصار تیار کیا ہے، اس میں ابھی کچھ کام باقی ہے تاکہ کتاب السنہ ملخص انداز میں عام مساجد میں پڑھایا جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو لوگوں کے سامنے منظر عام پر لانے کی، تاکہ لوگوں کو اصل مساجد سے عقائد کا علم ہو کہ کیسے سلف صالحین اہل بدعت پر رد کرتے تھے. آپ جگہ جائیں گے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی بات نبی اکبر اس کتاب میں جو انہوں نے باب آنا ہے اور جو احادیث ذکر کی ہے کہ کیسے اہل بدعت پر رد کرتے تھے، تو یہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ہے. تو اسی طرح سنہ کے نام سے ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے کتاب السنہ کے نام سے. اس کے اندر انہوں نے ایک دو نہیں 7 ابواب ذکر کیے ہیں حوض سے متعلق جو احادیث ہیں، ان احادیث کو ان 7 ابواب کے اندر بیان کیا. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ علماء اہل سنت کے یہاں کس اہمیت کا حامل ہے. اور آخر میں اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث متواتر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث متواتر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. اب ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ حوض اور کوثر دونوں ایک ہی چیز ہے الگ الگ ہے؟ جی کیا ہے فرق دونوں میں؟ کوثر جو نہر سے بہہ کر پانی حوض میں آتا ہے اس کو حوض کہتے ہیں. احسن، دوبارہ اللہ جزاک اللہ خیر. یہی ہے جو آپ لوگوں نے ذکر کیا. چنانچہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے صراحت کی ہے العقیدۃ الطحاویہ کے اندر، فرماتے ہیں یمد من شواب الجنۃ من نہر الکوثر. تو یہ صراحت موجود ہے کہ جو نہر ہے اس کا نام کوثر ہے اور وہاں سے پانی حوض میں آتا ہے. اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں کہا ہے کہ النہر الذی یصب فی الحوض فهو مادۃ الحوض، کہ حوض کوثر کیا ہے؟ یہ نہر ہے اور یہیں سے حوض کے اندر پانی کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے. تو حوض الگ چیز ہے اور کوثر الگ ہے، دونوں ایک نہیں ہے. دوسری چیزوں کی طرح خوارج اور معتزلہ دونوں نے حوض کوثر کا بھی انکار کر دیا. یہی پر رکتے ہیں انشاءاللہ. کتاب کا باقی حصہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آگے جو باقی ہے پڑھنا شروع کریں گے. اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے وقت کے اندر برکت عطا فرمائے تاکہ اس کتاب کو مکمل کر سکیں اسی انداز میں. سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.